سیم بھائی، آپ کو میری آواز جی آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کچھ احادیث کا میں نے ذکر کیا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کے ریفرنسز ریکارڈ میں لے آؤں، تاکہ کل کو آپ جب ریپیٹ یہ دیکھیں تو آپ کے علم میں ہو. ٹھیک ہو نا جی؟ تو یہ جو جی جی آیت پیش کی تھی جس پر گفتگو چل رہی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ احادیث جو کہ تفسیر میں ائمہ نے باب باندھا ہے، کتاب التفسیر، بخاری میں، مسلم میں، وہ کیا لے کر آئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث 4586 ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مرض الموت میں بیمار ہوتا تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا. یعنی کوئی بھی نبی جب مرض الموت میں بیمار ہوتا تھا نا، تو اس کو اختیار دیا جاتا تھا دنیا اور آخرت میں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی، تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہی آیت. اب متکلم یا جس پر کلام نازل ہوا ہے اس سے بہتر کوئی آیت کو سمجھ سکتا ہے یہ کس وقت کی ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ اس پر وہ کہتے ہیں یہ ترجمہ پڑا. اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بالرفیق الاعلی کہہ کر آخرت کو پسند فرمایا. یعنی یہ اختیار دنیا میں نہیں، آخرت کے لیے تھا. دوسری حدیث صحیح مسلم کی 6295، سیم حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو دنیا آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے. کہا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت میں یہ فرماتے ہوئے سنا. اس وقت آپ کی آواز باری ہو گئی تھی. آپ فرما رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے نام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور یہی بہترین رفیق ہیں. کہا تو میں نے سمجھ لیا کہ اس وقت آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے وفات کے وقت. یہ بڑی کرسٹل کلیئر چیز ہے کہ یہ جو آیت تھی جس کے اوپر ساری کی ساری بیس کھڑی ہے، اس کا ابتدا اور انتہا بتا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف آخرت میں ایک رفاقت ہے، معیت ہے، اور ایک فضیلت ہے. مثال کے طور پر آپ کسی چیف جسٹس کے پڑوس میں ہوتے ہیں، آپ کسی جنرل کے پڑوس میں ہوتے ہیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں نا، کہ یہ تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، رتی برابر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ چوڑے ہوتے ہیں. آج کل کسی کا کوئی صحافی دوست ہو جائے نا جی، تو وہ پھولے نہیں سماتا. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی ایم این اے ایم پی اے دوست ہو جائے وہ پھولے نہیں سماتا. تو یہ بیسیکلی اس قصے کو بیان کیا گیا ہے. اگر کوئی بزد رہے گا سائم بھائی، اگر کوئی مربی ہمارا یہ بات سننے کے بعد اگر کوئی ضد رہے گا، تو ہم اس کو یہ حدیث پیش کریں گے اور کہیں گے دیکھو پھر ان میں سے بھی نبی بن سکتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے 1209. ٹھیک ہے جی. ابو سعید الخدری کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قالا، کہتے ہیں التاجر الصدوق، ایماندار ٹریڈر، الامین، جو ایمانت دار ہو، سچا ہو، مع النبیین، وہ بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، سچوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوگا. اب مجھے بتائیں، تاجر جو ہے، سچا کھرا ٹریڈر، وہ بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ ترمذی کی ہے. کیا نبی بن جائے گا؟ وہ کیا نبی بن جائے گا؟ نہیں. آپ کی بات، سمپل. سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. بہت ڈیٹیل میں آپ نے اس کے اوپر بات کی ہے. یہ ایک جنت کا ماحول اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر انسان نبیوں کے ساتھ جنت میں ہو، یا شہداء یا صالحین یا جی اچھے لوگوں کے جی ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، تو یہ بھی ایک رتبے کی بات ہے. یہ بات واقعی جی لاجیکل جی ہے. جی نا سائم بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں آپ اپنی فیملی کے اندر بڑی اچھی طریقے سے آپ سمجھ گئے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا. میں یہی مثالوں کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا تھا. دیکھیں جی، اپنے اپنے شوق کی بات ہے. مرزا مسرور حضور مرزا مسرور صاحب کے ساتھ جن کی فوٹو ہوتی ہے، کبھی ان کی خوشی دیکھی ہے آپ نے؟ کبھی حضور پر نور جن کے ہمارے جماعت احمدیہ کے دوستوں کے خطوط کے جو جواب دیتے ہیں جن خواتین کے، ان کی دیدنی ہوتی ہے خوشی. ہاں جی. یہ ابھی بالکل آپ کے خلیفہ بالکل. ہیں سائم بھائی، ابھی آپ کے جی خلیفہ جی. ہیں. یہ چاہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اور نسبت ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے، مثال کے طور پر سائم بھائی، یہ ایسے ہی ہے کہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں نے کھلے ہاتھوں کے ساتھ جگہ دی اپنی جگہ پر، وہ گھر کے مالک بن بیٹھے. اب مرزا صاحب زیادہ سے زیادہ یہ کہتے کہ یار میں نے بڑی اطاعت کی ہے تو مجھے اللہ کے نبی کا قرب نہ حاصل ہوگا. مرزا صاحب معذرت کے ساتھ وہ کہنا شروع ہو گیا میں محمدی ہوں، مجھے بھی نبوت مل گئی ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، ایسے نہیں ہوتا بھائی.
मामला ایک اور چھوٹا سا سوال میرے دماغ میں آ گیا کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک صاحب ایک منٹ، نبوتی نہیں ملی بلکہ خود سے محمد بن بیٹھے ہیں. جی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات خیر ہم ابھی آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس چیز پہ ابھی ہم نہیں پہنچے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک سوال میرے دماغ میں ابھی آیا تھا، سوری جسٹ اے منٹ، کہ کیا انہوں نے خود اس آیت کو اپنے لیے دلیل بنایا ہے؟ واہ، یہ تو شیخ صاحب کہتے ہیں. شیخ صاحب نے پوری بکس پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے ابھی تک بکس کمپلیٹ نہیں کی ہیں، تو میں جسٹ فار انفارمیشن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا انہوں نے اس آیت کے اوپر بیس بنائی ہے اپنی، یا انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت میں یہ واضح کیا جائے؟ جی سوری سائم بھائی میرے پیارے بھائی، شیخ صاحب نے جس وقت میں پروگرام کر رہا تھا اس میں بھی یہ کہا تھا کہ عامر تم ایسے ہی ٹیڑے ہوئے ہو پڑھ کر، وہ چور نالو پنڈ کالی ہیں، یعنی خواجہ سے زیادہ خواجہ کے شاہ کے وفادار، وہ مرزا غالب کہتا ہے. وہ تو مرزا صاحب نے اپنی 23 کتابوں والیومز کے اندر، مور دین 70 بکس کے اندر، شیخ صاحب کسی ایک جگہ پر بھی استدلال کیا اس آیت سے؟ جس آیت کو مرزا صاحب نے کوٹ نہیں کیا نا، وہ آیت ایکچولی سورہ الاعراف کی ہے، جو آج کل مربیان ہاں جی یس سورہ یاتینکم منی رسولا، سوری بالکل ٹھیک ہے، ہاں وہ بڑی مزے کی بات ہے. اوکے، یہ سائم بڑی مزے کی بات ہے کہ سورہ الاعراف کی وہ جو ہے نا، تو میں نے یہ جو کینیڈا کے 35 ہے جی جو ہے نا انصر رضا صاحب، تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا میری بات سنو برخوردار، بات یہ ہے کہ مدعی سست گواہ چست والی بات ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھاؤ کہ مرزا صاحب نے اس آیت کو جو کہ کلیمنٹ ہے، جس کو تم بڑے ایسے کر رہے ہو، کیوں اس کو اپنے حق میں پیش نہیں کیا؟ تو ان کا جواب خیر میرے لحاظ سے تو اتنا بھی نہیں کہ میں اسے کسی طور پہ بھی لے سکوں کہ اچھا جی انہوں نے نہیں کی تو ان کے ایک ماننے والے ان کے غلام نے کر دیا تو یہ کم ہے. تو بندہ خدا پھر وہی بات آتی ہے، مرزا صاحب سمجھتے تھے، مرزا صاحب جانتے تھے کہ اس آیت کے اندر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کس سے مخاطب ہے، بنی آدم سے. اور مرزا صاحب جیسا میں نے آپ کو پہلے شروع میں یہ چیز جب تھوڑی سی عامر تھوڑی دیر کے لیے اپنے نہیں تھے تو اسی میں نے کہا، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ صرف میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، کوئی دوسرا تو آ ہی نہیں سکتا، جس میں نبوت خصوصی کی بات ہو رہی ہے. سوری شیخ صاحب میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، کیا آپ کے پاس اس چیز کا حوالہ ہوگا اگر آپ بعد میں بھی سینڈ کر دیں جہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے؟ کیونکہ میری جب بات ہو رہی تھی مربی صاحب سے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی تو جب تک بنین و انسان ہے نبی تو آتے رہیں گے، اور لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذریت سے آئیں گے، جو 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 ان کو امام مہدی ان کو مانتے ہیں ان کی آگے اس سے آگے نبی آتے رہیں گے. تو جو بات شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس کا کوئی حوالہ ہوگا تو چاہے بعد میں اگر آپ کر دیں. بالکل آپ کو حوالہ سینڈ کر دیں گے. ایک منٹ ذرا، شیخ صاحب آ گئے ہیں، شیخ صاحب ری جوائن کر رہے تھے، شیخ صاحب کو لے لیتے ہیں. بالکل میرے پیارے بھائی، اس کا باقاعدہ حوالہ موجود ہے، مخصوص کیا گیا ہوں، بالکل حوالہ میں آپ کو دے دوں گا جی. اور بالکل سائم بھائی حوالہ موجود ہے، بلکہ اس پہ مرزا طاہر صاحب نے، شیخ صاحب مرزا طاہر صاحب جو ہیں، ان کے خلیفہ رابع جو ہیں، معذرت سے خلیفہ رابع جو ہیں سائم بھائی، ان کی ایک تقریر موجود ہے اس موضوع کے اوپر. جب نئے یہ فتنے اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ حقیقی یہ فرقے نکلنے شروع ہوئے ہیں نا، تو مرزا طاہر صاحب نے کہا، یہ کہتے ہیں جی ہمیں الہام آئے ہیں، اور جمبا بھی مسلم موعود بن گیا تھا، جمبا بھی ٹھیک ہے نا، اور یہ دعوے کرنا شروع کر. یہ مرزا طاہر صاحب کی تقریر مجھے یاد ہے کہ مرزا طاہر صاحب کی تقریر موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، ہم اسے کہیں گے کہ قرآن اور سنہ میں اپنی آمد کی پیش گوئی دکھاؤ. ایک کے آنے کی خبر تھی سو وہ آ چکا اور ہم نے مان لیا، اب کوئی آئے گا تو اپنی پیش گوئی دکھائے، کیونکہ پیش گوئی نہیں ہے اس لیے کوئی نہیں آ سکتا. یہ تو پھر بات یہ ہوئی کہ اگر کسی ایک نے آنا تھا تو پھر تو یہ ساری آیتیں جن سے نبوت جاری ہو رہی ہے، پھر ان کو تو جاری کرنے کا فائدہ کچھ نہیں رہا. تھینک یو سو مچ. یہی چیز میں نے آپ سے کہا کہ جو میں اصل میں بات کہہ رہا تھا نا سورہ الاعراف کے بارے میں،
کہ جب انصر کو میں نے یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ان کے غلام نے کہہ دیا، نہیں، وہ شخص اتنا بھی کوئی بیوقوف نہیں تھا، وہ شخص سمارٹ تھا، اسے پتا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ میرے حق میں نہیں جاتی، یہ عمومی چیز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بنی آدم سے مخاطب ہے، اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ انہی میں سے آئیں گے، یہ ان کے استدلال ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اب یہ کہنا کہ اب جو بھی آئے گا وہ مرزا صاحب کی امت میں سے ہی آئے گا، اور یہ وہ، اور اسی لیے وہ جو آیت آپ دے رہے ہیں سورہ نساء کی کہ جو اس رسول کی اطاعت کرے گا اس کو نبوت ملے گی، یہ ساری چیزیں ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہیں، ورنہ قرآن کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، دس آئی ٹیل یو۔ اچھا دیکھیں قرآن نے شیخ صاحب یہ جی سائم بھائی کو جی سوری کاٹ رہا ہوں، اٹس اوکے جو شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں نا سائم بھائی، یہ جو پلان کہہ رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ نکتا ہے سائم بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا توجہ، آپ کی بھی، آپ کی فیملی بھی چونکہ سن رہی ہے تو میں ان سے بھی مخاطب ہونا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ دیکھیں ہوا کیا ہے، بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو سائم بھائی بڑی توجہ آپ نے کان میری طرف مخصوص کر کے رکھنے ہیں، ایک جی ہم طرف سن تو جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی جہانی صاحب کی نبوت کے استدلال کے لیے وہ آیت پیش کرتی ہے جس کو ہم اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، سورہ احزاب کی آیت 40 اور 41 آپ کے بقول، اور 40 جی جو جی کہ خاتمہ جی نبی ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ختم سٹیمپ، اور ختم کہتے ہیں تاثیر الشے، اور تاثیر الشے کا مطلب ہے کہ اس ختم سے لگ لگ کر نبی آتے ہیں۔ اب یہ کیسی ایک منطق ہے کہ مرزا طاہر صاحب یا جماعت احمدیہ یہ کہے کہ اب جو بھی نبی آئے گا وہ جماعت احمدیہ کے اندر سے آئے گا اور وہ مرزا صاحب کی اطاعت کر کے آئے گا، جبکہ حقیقی ختم جو ہے وہ تو آپ کے بقول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دیکھیں کیسی منطق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیسیکلی اپنے نام کی رجسٹری کروا لی اور اس کو رکھ لیا کاپی رائٹ کا کر کے کہ اب جتنے نبی جو تاثیر الشے سے ختم سے نبی آنا تھا وہ تو مرزا صاحب آ گئے، اب جس نے آنا ہے وہ مرزا صاحب کی ختم سے آئے گا، تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم جو ہے وہ مدھم پڑ گئی، وہ اللیگل ہو گئی، نعوذ باللہ۔ سورہ نساء کی آیت وہ گئی، اس کی چھٹی ہو گئی جی نا پھر۔ ایگزیکٹلی، یعنی دو کانٹراڈکٹری ہیں یہ، دیکھیں اتنا سیلف کانٹراڈکٹری یہ استدلالات ہیں، اور یہ آپ جو اگلا موضوع رکھ رہے ہیں نا کیا ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، مگر ابھی آپ یہ جی سمجھیں کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اچھا میں یہ جو حوالہ ہے اس حوالے کی تھوڑا اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں، اس پر باقاعدہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام میں ڈسکس کریں گے، میں جب عبارت وہ رکھوں گا نا تو کھل کر چیز جی سامنے آئے گی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے اتنی کثرت سے الہام اور مخاطبہ الہیہ سے نوازا گیا ہے کہ 1300 سالوں میں کسی کو اتنا مخاطبہ الہی اور الہام اور وحی نہ ہوئی، اس لیے اس عاجز کا رہتی دنیا تک پہلے بھی اور آنے والے وقت میں بھی صرف ایک کو ہی نام نبی دیا گیا، یعنی وہ میں ہوں، مجھے مختص کیا گیا۔ یہ حوالہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو اکلوتا کہا ہے، نہ اپنے بعد کسی کو آنے دیا ہے، نہ اپنے سے پہلے 13 صدیوں کے اندر کہا ہے کہ کسی کو یہ شرف ملا ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ حوالہ میں آپ کو میرے دل میں حوالہ ہے، میں دوں گا آپ کو۔ اس کے علاوہ میں مخصوص ہوں، یہ میں آپ کو والا دوں گا، ان کے لفظ دوں گا کہ میں ہی مخصوص ہوں، ایسی کوئی بالکل بات بالکل نہیں یہ اسی عبارت میں ہے شیخ صاحب، یہ پورا پیج ہے ایک، یا ہاں جی یہ پورا پیج ہے، اسی پیج کے اندر 2-3 لائنیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں ہی مخصوص کیا گیا 13 صدیوں کے اندر مخصوص، اور قیامت تک، یس مخصوص کیا گیا، اس میں پوری ڈیٹیل ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جی اب مقصد مختصر یہ ہے سائم بھائی کہ ایک طرف تو جماعت احمدیہ کا آفیشیل موقف یہ ہے، آفیشیل موقف کہہ رہا ہوں، اندر کھاتے جب آپ جی بیٹھتے ہیں نا کہتے ہیں مرزا جہانی صاحب کے بعد کوئی بھی نہیں آ رہا، چپ، جو آئے گا کافر ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا دعویٰ، ٹھیک ہے، مگر آفیشیل موقف چونکہ ڈیبیٹ کرنی ہے غیر احمدیوں مسلمانوں کے ساتھ، چونکہ دنیا میں اجراء نبوت کے عقیدے پر اپنا ایک ہوا بنانا ہے معذرت کے ساتھ سائم بھائی، تو کہتے ہیں جی نبوت تو قیامت تک جاری ہے۔ اچھا جب قیامت تک جاری ہے اور کسی وقت بھی نبی آ سکتا ہے، تو پھر مرزا صاحب نے جو اپنے اوپر اختتام کیا ہے وحی کا اور نبی ہونے کا اور اپنے آپ کو محسوس کیا ہے، ان عبارتوں کا اپنا سائم بھائی کیا کرنا ہے؟ یہ تو کانٹراڈکٹری ہیں، ان کو چھپاتے ہیں، یہ ہے اصل یا مسئلہ، ٹھیک ہے۔